نیک اور صالح اعمال۔ سائل کا کہنا ہے کہ نیک اور صالح اعمال کیا ہیں، رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعمال صالحہ وہ اعمال ہیں جو شریعت کے موافق ہوں، اور ان اعمال کو کرنے والا شخص یہ اعمال خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے سر انجام دے رہا ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی تعریف یہ کی ہے کہ ہر ظاہری اور باطنی اقوال و افعال جو اللہ رب العزت کو پسند ہیں اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے اسے عبادت کہا جائے گا، اور یہ بہت زیادہ ہیں اور مختلف انواع و اقسام پر مشتمل ہیں جن کا شمار کرنا ممکن نہیں۔ چند ایک اعمال صالحہ سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت پر ایمان لانا، اور یہ ایمان اللہ رب العزت، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت اور اسی طرح اچھی اور بری تقدیر کو شامل ہے۔ نمبر 2، وقت پر نماز ادا کرنا۔ اللہ رب العزت نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس کو ترک کرنے والا کافر ہے۔ نماز کو اس کے وقت سے لیٹ کر کے پڑھنا جائز نہیں۔ نماز کے واجبات اور ارکان کی ادائیگی واجب ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نماز کی ادائیگی اس انداز پر کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ نمبر 3، حج مبرور۔ حج مبرور کا مطلب یہ ہے کہ حج مال حلال کے ساتھ کیا جائے، لڑائی جھگڑے، فسق و فجور اور گناہ سے اجتناب کیا جائے اور اس سے دور رہا جائے۔ حج کے اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ادا کیے جائیں۔ اپنے حج میں ریاکاری، دکھلاوا نہ کیا جائے، بلکہ اس میں خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے اخلاص پیدا کیا جائے۔ حج کے بعد معصیت یا گناہ وغیرہ نہ کیا جائے۔ اعمال صالحہ میں سے چوتھا عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنا۔ والدین کی اطاعت اللہ رب العزت کی اطاعت میں ہی کی جائے گی، اور کسی معصیت اور نافرمانی میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کی جائے اور انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اور والدین کے ساتھ نیکی اور احسان میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ والدین کی خدمت میں مال صرف کیا جائے اور ان کی خدمت کا حق ادا کیا جائے۔ پانچواں عمل اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد اور قتال کرنا۔ اللہ رب العزت نے توحید قائم رکھنے کے لیے اور روئے زمین میں اسلام پھیلانے کے لیے جہاد اور قتال فرض کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ چھٹا عمل اللہ رب العزت کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے دشمنی اور بغض رکھنا۔ اور محبت یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، نہ کہ اس کے رنگ روپ اور قوم کو دیکھتے ہوئے، اور نہ ہی مال و دولت کی بنا پر، بلکہ یہ محبت اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کی بنا پر اللہ عز و جل کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح وہ ایک معصیت اور گناہ کرنے والے شخص سے بغض اس لیے رکھے کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب کیا ہے۔ ساتواں عمل تلاوت قرآن پاک۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے، چاہے ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو، یا اسے تہجد کے وقت پڑھ لیا جائے۔ نمبر 8، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے اعمال میں ہمیشگی کرنی چاہیے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کی ہمیشگی پسند فرماتے تھے، چاہے عمل کم ہی کیوں نہ ہو، اور تھوڑے اور کم عمل پر ہمیشگی کرنا زیادہ عمل سے بہتر ہے جو کبھی کبھار کیا جائے۔ نمبر 9، امانت کی ادائیگی۔ یہ واجبات اور افضل اعمال میں سے ہے۔ شریعت اسلامیہ سے یہ بات بخوبی ملتی ہے کہ منافق شخص ہی امانت میں خیانت کرتا ہے اور امانت والے کو اس کی امانت ادا نہیں کرتا۔ نمبر 10، لوگوں سے درگزر کرنا۔ یہ معافی اپنا شخصی حق چھوڑ کر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، معافی اور درگزر کرنے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2588۔ نمبر 11، کلام میں سچائی اختیار کرنا۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2607۔ سچائی اور صدق نجات اور کامیابی کا باعث ہے، اور سچائی ایسا اخلاق ہے جسے انبیاء اور ان کے حقیقی پیروکاروں نے اپنایا ہے۔
نمبر 12 اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا، اس میں جہاد فی سبیل اللہ، والدین، فقراء، مساکین اور محتاجوں پر خرچ کرنا، مساجد اور مدارس کی تعمیر کرنا، قرآن مجید، اسلامی کتابیں چھپوانا اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، یہ سب انفاق فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ نمبر 13 مسلمانوں کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ اس طرح ممکن ہے کہ کسی شخص کی کوئی غیبت اور چغلی نہ کی جائے، کسی پر بہتان طرازی نہ کی جائے اور اس پر لعن طعن نہ کی جائے، اور اسی طرح کسی کو ناحق گرفتار نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کو مارا جائے۔ نمبر 14 کھانا کھلانا، اس میں انسانوں اور جانوروں اور سب کو کھانا کھلانا شامل ہے۔ نمبر 15 جاننے اور نہ جاننے والے کو سلام کرنا، لیکن اسے سلام کرنے میں ابتدا نہ کی جائے جس کے بارے میں ممانعت کی نص موجود ہے، جیسے کہ کفار کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 16 محتاج ضرورت مند شخص کی مدد اور جاہل اور بیکار شخص کا تعاون کرنا۔ نمبر 17 لوگوں کو شر سے محفوظ رکھنا، کیونکہ یہ ایسا صدقہ ہے جو اپنے آپ پر صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال صالحہ ہیں۔ اعمال صالحہ کی تعداد کے متعلق ہم آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتے ہیں جسے امام بہقی رحمہ اللہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بندے کو آگ سے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کے ساتھ عمل بھی ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص فقیر ہو اور کسی دوسرے کو دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیں کہ اگر وہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جاہل اور بیکار کے لیے نیکی کرے۔ میں نے کہا، یہ بتائیں کہ اگر بیکار اور جاہل کچھ بھی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو انہوں نے فرمایا، مظلوم کی مدد اور تعاون کرے۔ میں نے عرض کیا، یہ بتائیں کہ اگر وہ کمزور اور ناتواں ہو اور مظلوم کی مدد کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے دوست میں کوئی بھلائی بھی چھوڑنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو تکلیف دینے سے باز رہے۔ میں نے عرض کیا، جب ایسا کرے گا تو کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن شخص بھی یہ خصلتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ خصلتیں اسے پکڑ کر جنت میں لے جائیں گی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو الترغیب حدیث نمبر 876 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 26242۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔